اللہ تعالیٰ کی نعمتوں اور عنایتوں کے برابر تعریفیں اسی کے لیے ہیں۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وہ یکتا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ اور یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے نبی سیدنا محمد اللہ کے بندے، رسول، نبی، چنیدہ، رازدار، ولی، پسندیدہ اور برگزیدہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ پر، آپ کی آل پہ اور آپ کے صحابہ کرام پر اس وقت تک رحمتیں، برکتیں اور سلامتی نازل فرمائے جب تک صبح کا اجالا چمکتا رہے اور سویرے پھوٹتی رہے۔ مسلمانوں، اللہ تعالیٰ سے کما حقو ڈرو، اس کے لیے رضائے الہی والے کام کرو اور نافرمانی سے بچو۔ اے ایمان والو، اللہ تعالیٰ سے کما حقو ڈرو اور تمہیں موت آئے تو صرف اسلام کی حالت میں آئے۔ مسلمانوں، مہکتے ہوئی باد نسیم و شمیم چل پڑی ہے جو کہ نکہت و نگہت سے معمور ہے۔ یہ ہوا حج اور مشاعر حج کی مہک سے لبریز ہے۔ اسی فضا میں حج کے ارکان اور فرائض آتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی جانب سے محترم قرار دیا گیا حرم بھی اسی میں شامل ہے، جسے اللہ تعالیٰ نے نہایت مکرم، محترم، خوبصورت، پیارا، عظیم، مقدس اور جلیل القدر بنایا ہے۔ حجاج جوق در جوق بیت عتیق کی جانب روا دوا ہیں، ہر کھائی دار راستے سے تلبیہ کہتے ہوئے آ رہے ہیں، دور دراز کے علاقوں سے آ رہے ہیں۔ حجاج فرحت سے نہال ہیں، ان پہ شرح صدر کرنے والی برکھا برس رہی ہے۔ یہ اللہ کے وفود تیزی کے ساتھ پروردگار کی جانب گامزن ہیں، انہوں نے عاجزی کے ساتھ اپنے ہاتھ پھیلائے ہوئے ہیں، ان کی آنکھیں اشکبار ہیں اور دعاؤں سے ان کی آوازیں بلند ہیں۔ الہی میں تیری طرف تلبیہ کہتا ہوا آ گیا ہوں، الہی میں تیری طرف تلبیہ کہتا ہوا آ گیا ہوں، الہی میرے حج اور میری دعاؤں کو برکتوں سے نواز دے۔ میں لاچاری کی حالت میں تیرے پاس روتا ہوا آیا ہوں، میرے رب تجھے تیرا واسطہ میرا رونا مسترد نہ کرنا۔ میں خالی جولی آیا ہوں، تیری جود و سخا میری مطمع نظر ہے، تیرے فضل کی تمنا رکھنے والا کبھی خالی نہیں ہوتا۔ اے مسلمانوں، حرم کا احترام کرو، اس کی حرمت کی تعظیم کرو، حرم کے مقام و مرتبے کا بھرپور اہتمام کرو، حرم کی ہیبت کی حفاظت کرو، قوانین اور تعلیمات کی مکمل پاسداری کرو، کسی بھی ایسی سرگرمی سے بچو جس سے امن سبوتاج ہو، یا جو حج کے مقاصد کے خلاف ہو یا حج کے اہداف کے منافی ہو۔ حج لڑائی، تنازعات اور خلافات کی جگہ نہیں ہے، نہ ہی حج جلسوں، مظاہروں اور ریلیوں کی جگہ ہے۔ حج نعرے بازی، گروہ بندی اور تعصب کی جگہ بھی نہیں ہے۔ حج کا مقام اس چیز سے کہیں بلند ہے کہ حج کو تنظیمی یا جماعتی اختلافات کا میدان بنایا جائے، یا حج کو سیاسی اور گروہی تنازعات کا اکھاڑا بنایا جائے۔ حجاج اور معتمرین، حج کے فقہی مسائل، حج کی شرائط اور حج کا طریقہ سیکھ لو، اس سے پہلے کہ تم احرام کی چادریں زیب تن کرو اور بیت اللہ کی جانب عازم سفر بنو۔ کتنے ہی ایسے حاجی ہیں جو بڑی مشقتوں اور تکلیفوں کے بعد دیار مقدس تک پہنچتے ہیں اور مناسک حج عمرہ ادا کرنا شروع کر دیتے ہیں، لیکن انہیں حج اور عمرے کے احکام کا علم ہی نہیں ہوتا، انہیں مکمل طور پہ ادا کرنے کا طریقہ نہیں معلوم ہوتا، اور پھر اسی طرح واپس چلے جاتے ہیں، حالانکہ انہوں نے کوئی نہ کوئی رکن چھوڑا ہوتا ہے، کوئی نہ کوئی شرط پوری نہیں کی ہوتی، یا کسی فریضے کو بھول گئے ہوتے ہیں، یا کسی ممنوع کام کا ارتکاب کیا ہوتا ہے۔ حجاج، معتمرین اور زائرین کرام، اسلامی عقیدے نے آپ سب کو یہاں جمع کیا ہے، فریضہ حج نے تمہیں ایک لڑی میں پرو دیا ہے، دینی تعلقات نے تمہیں یہاں متحد کیا ہے، اس لیے آپس میں شفقت، نرمی اور باہمی تعاون کی فضا قائم کرو، دھکے دینے سے اور مزاحمت سے دور رہو، لڑائی سے پرہیز کرو، کمزور افراد پہ ترس کھاؤ، بڑھتے ہوئوں کو راہ دکھاؤ، محتاج اور عاجز افراد کی مدد کرو، اپنے آپ کو نرمی، ٹھہراؤ اور تحمل سے راستہ رکھو، درگزری اور صرف نظر سے کام لو، دوسروں کے لیے سکون کا باعث بنو، خشیت کا احساس پیدا کرو، ہمیشہ پروقار رہو اور شفقت کرنے والے بنو، اپنے آپ کو لڑائی، جھگڑا اور تکرار سے دور رکھیں، تنازعات، زبان درازی اور چپکرش سے بچیں، فضول باتیں، بیہودہ گفتگو، فحاشی سے باز رہیں، لغویات، گالیوں اور جملے کسنے سے احتراز کریں،
اور اپنے حج کو شرک و بدعت کی غلاظتوں سے محفوظ رکھیں۔ غلوب سے بچو اور جمرات پہ کنکریاں مارنے کے لیے وہ کنکریاں اپناؤ جو کہ چنے یا کھجور کی گٹھلی یا انگلی کی موٹائی کے برابر ہوں۔ شرعی حدود سے تجاوز کرنے سے قطعی طور پہ بچو۔ حج اور مناسک ادا کرتے ہوئے حبیب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھرپور اقتداء کرو۔ کثرت کے ساتھ توبہ استغفار کرو۔ اللہ تعالیٰ کے سامنے عاجزی اور انکسارگی کا اظہار کرو۔ پشیمانی اور ناتوانی اللہ کے سامنے رکھو۔ اپنی ضروریات اور مجبوریاں عیاں کرو، کیونکہ تم اس وقت نزول رحمت کی جگہ پہ ہو۔ یہ قبولیت کی جگہ ہے، یہ دعاؤں کی تکمیل، مغفرت اور جہنم سے آزادی کی جگہ ہے۔ جگہ کا مقام اور وقت کا شرف ذہن نشین رکھو۔ اللہ تعالی اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ فرمان یاد رکھو، جو شخص حج کرتے ہوئے بےہودگی اور فسق کا ارتکاب نہ کرے تو وہ ایسے واپس لوٹتا ہے جیسے اس کی ماں نے جنم دیا تھا، اور حج مبرور کا بدلہ صرف اور صرف جنت ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی دعائیں قبول فرمائے، آپ کے استغفار کو پسند فرمائے، آپ کے حج کو قبول فرمائے، آپ کی کاوشوں کی قدر فرمائے، آپ کے گناہوں کو معاف کرے اور آپ کے حج کو مبرور بنائے۔ میں وہ کہہ رہا ہوں جو آپ سن رہے ہیں، اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی بخشش چاہو، اللہ تعالیٰ گناہوں کو بخشنے والا ہے۔ ہمہ قسم کی حمد اللہ تعالیٰ کے لیے ہے جو پناہ طلب کرنے والوں کو پناہ دیتا ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی حقیقی معبود نہیں۔ وہ صحت یابی سے مایوس ہونے والوں کو بھی شفا دیتا ہے، اور یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے نبی محمد اللہ کے بندے اور رسول ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ پہ، آپ کی آل پہ اور آپ کے صحابہ کرام پہ ڈھیروں رحمتیں، دائمی سلامتی اور برکتیں نازل فرمائے۔ حمد و صلوات کے بعد مسلمانوں تقوی اللہ اختیار کرو، اللہ تعالیٰ کو اپنا نگہبان جانو، اسی کی اطاعت کرو اور نافرمانی سے بچو۔ اے ایمان والو، تقوی اللہ اختیار کرو اور سچے لوگوں کے ساتھ رہو۔ مسلمانوں، یوم عرفہ انتہائی معزز اور شرف والا دن ہے۔ یہ وقوف عرفات کرنے والوں کے لیے عظیم عید ہے۔ اس دن میں لوگوں کو جہنم کی آگ سے آزاد کیا جاتا ہے۔ اس دن میں دعائیں سنی جاتی ہیں اور دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ اس دن میں اللہ تعالیٰ کی جانب سے خیر و بلائی میں خوب اضافہ ہوتا ہے۔ کوئی دن ایسا نہیں ہے جس میں اللہ تعالیٰ یوم عرفہ سے بڑھ کر لوگوں کو جہنم کی آگ سے آزاد کرتا ہو۔ بے شک اللہ تعالیٰ اس دن میں قریب آتا ہے اور پھر ان حجات کی وجہ سے فرشتوں پہ فخر کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ کیا چاہتے ہیں؟ برکت کے اعتبار سے افضل ترین دعا جس کا ثواب سب سے زیادہ ملتا ہے اور جو بہت جلد قبول ہوتی ہے وہ یوم عرفہ کی دعا ہے۔ اس لیے عرفہ کے دن خوب گڑ گڑا کر اور حمد و ثناء کے ساتھ دعائیں کرو۔ حاجیوں کے علاوہ دیگر افراد کے لیے عرفات کا روزہ رکھنا مستحب ہے، اور اس دن کا روزہ گزشتہ اور پیوستہ 2 سالوں کے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے۔ یوم عرفہ کی نماز فجر کے بعد سے لے کر ایام تشریق کے آخر تک تکبیرات کہنا مستحب ہے۔ اگر کوئی نمازی جماعت میں تاخیر سے شامل ہو تو اپنی نماز پوری کر کے تکبیرات کہے، جبکہ حجاج کرام قربانی کے دن ظہر کے بعد سے تکبیرات کہیں گے۔ مسلمانوں، ہر جگہ اور مکان میں تکبیرات کہو، آبادی اور دیگر جگہوں پہ میں تکبیرات کہو، زمین و فضا میں ہر جگہ تکبیرات کہو، صبح و شام تکبیرات کہو، اتنی تکبیرات کہو کہ تمہاری تکبیریں آسمان کو چھونے لگیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ احمد ہادی شفیع الورا نبی علیہ السلام پہ بار بار درود و سلام بھیجو۔ جس نے ایک بار درود پڑھا اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں اس پہ 10 رحمتیں نازل فرمائے گا۔ اے اللہ، صحابہ کرام سے راضی ہو جا اور ہم سے بھی راضی ہو جا اپنے فضل و کرم سے۔ اے اللہ، اسلام اور مسلمانوں کو عزت دے اور شرک اور مشرکین کو ذل و رسوا کر دے۔ اے اللہ، مسلمان ممالک کو امن و امان کا گہوارہ بنا دے۔ اے اللہ، ہمارے حکمران خادم حرمین شریفین کو وہ کام کرنے کی توفیق دے جن میں تیری رضا ہو۔ اے اللہ، خادم حرمین شریفین اور ان کے نائب کو وہ کام کرنے کی توفیق دے جن میں تیری رضا ہو۔ اے اللہ، جو بارڈروں پہ پہرا دے رہے ہیں فوجی، ان کی حفاظت فرما اور انہیں بہترین جزا دے ہماری طرف سے۔ اے اللہ، ہمارے جو مریض ہیں ان کو شفا دے۔ اے اللہ، مریضوں کو شفا دے۔ اے اللہ، مریضوں کو شفا دے، اور جو ازمائشوں میں ہیں یا اللہ ان کو عافیت دے۔ یا اللہ، جو قیدی ہیں انہیں قید سے نجات دے۔
اے اللہ حاجیوں کی جانب سے ان کا حج قبول فرما، اے اللہ ان کی صفا مروہ کی سعی قبول فرما، ان کی محنتیں قبول فرما، اے اللہ ان کے گناہ معاف کر دے، اے اللہ ان کی کوششیں قبول فرما، ان کے درجات بلند فرما، یا اللہ انہیں بہت زیادہ خیر دے، اے اللہ ہماری دعائیں سن لے،